الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله تعالى يقول: العز إزاري والكبر ردائي فمن نازعني في واحد منهما عذبته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، اسلام نے ہمیں اخلاق حمیدہ کی تعلیمات سے آراستہ کیا ہے، مزین کیا ہے اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ تھے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ میں، بلکہ زندگی کے تمام مسائل میں، تمام نشیب و فراز میں، تمام راہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ جانیں اور نمونہ سمجھیں۔ قرآن کریم نے اس کی تاکید کی ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حمیدہ کو اختیار بھی کیا اور ہمیں اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ ان اوصاف و خصائل کو اختیار کرنے سے آدمی اچھا ہوتا ہے اور عند اللہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، تقوی و طہارت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے مخلصین اور متقین بندوں میں وہ شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق رذیلہ کے بارے میں، گھٹیا اخلاق کے بارے میں بتایا کہ ان اخلاق سے ہمیں دور رہنا ہے۔ یقیناً اخلاق حمیدہ میں بہت سارے اوصاف شامل ہیں، اسی طرح اخلاق رذیلہ میں، گھٹیا اخلاق میں، کمتر اخلاق میں بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ میں ان باتوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اخلاق رذیلہ، اخلاق ذمیمہ، گھٹیا اخلاق میں سے، گھٹیا طور طریقوں میں سے ایک انتہائی برا طور طریقہ ہے جسے ہم اور آپ تکبر کہتے ہیں، گھمنڈ کہتے ہیں، کبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھ لینا کہتے ہیں۔ یہ وصف اللہ کے نزدیک انتہائی مذموم ہے، انتہائی گھٹیا وصف ہے، انتہائی ناپسندیدہ وصف ہے۔ کون سا وصف؟ تکبر، اخلاق رذیلہ میں سے انتہائی گھٹیا وصف ہے۔ متکبرین کے لیے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے پاس کوئی محبوبیت کا مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو ناپسند کرتا ہے۔ میں نے سورہ لقمان کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت لقمان نے کہا تھا
اپنے لڑکے سے وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے چہرے کو پھیر لیا مت کرو، لوگوں سے بے توجہی مت برتو، لوگوں سے اعراض مت کرو، لوگوں کو دیکھ کر ناک بھو مت چڑھا لو، ایسا تم کرو گے تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر چلنے سے ہم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنا نقصان کریں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا گیا کہ اگر تم اکڑ کے چلتے ہو لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین کو پھاڑ کے اندر جا سکتے ہو، نہ لمبے ہو کے پہاڑ کی طرح بن سکتے ہو۔ تکبر اور گھمنڈ یہ اکڑ کس بات پر ہے؟ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم لمبائی کو بڑھا کر پہاڑ کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تو آخر گھمنڈ اور تکبر اور سینہ تان کر چلنا یہ بس تم نے کیوں اختیار کر لیا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا تکبر انتہائی غلیظ، انتہائی مذموم، انتہائی رذیل، انتہائی گھٹیا وصف ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے۔ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے کو، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ خود پسندی رکھنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بیزاری کا طریقہ اختیار کرتا ہے، لہذا اس وصف سے بچنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھے مکان میں رہنا، اچھی گاڑی ہونا، اچھی سواری ہونا یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، چونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ تصوف کے راستے سے آیا ہے، اور جو حضرات ہماری اصطلاح میں سماج کے لحاظ سے جو صوفی حضرات ہوتے ہیں عام طور سے وہ موٹا گھوٹا کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے انہوں نے یہ طریقہ دعوت کے لیے اختیار کیا تھا، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو وہ تصور ہمارے یہاں آج آ گیا ہے، اگر کوئی آدمی جھٹ جھاٹ میں چل رہا ہو، شاندار کپڑا ہو، 1000 میٹر والا کپڑا پہنے ہوا ہو، عطر میں ڈوبا ہوا ہو، خوشبو لگائے ہوا ہو، اس کا چشمہ بھی قیمتی ہو، اس کی گاڑی بھی قیمتی ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ نہیں ہے۔ یہ ہم نے معیار بنایا ہے، یہ معیار ہمارا ہے۔ اور جو آدمی گندا ہے اس کی ٹوپی اچھی طرح سر میں دھسی ہوئی ہے اور 2 ہفتے سے ٹوپی نہیں دھویا ہے، وہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے، یہ بزرگ ہے۔ یہ تصور ہم نے اختیار کیا ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ صوفیان اور بزرگان دین نے خاص پس منظر میں خاص شکل و صورت کو اختیار کیا تھا، لیکن ہمارا وہی تصور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا کھان پین اچھا ہو، میری رہائش اچھی ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو۔ تو نے اچھا کپڑا پہن لیا ہے، کم قیمت والے کپڑے پہننے والوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو۔ تیرے پاس اچھی گاڑی ہو گئی ہے، تو پیدل چلنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تیرے پاس رہنے کے شاندار مکان ہو گئے، تو چھپر پوش اور کھپڑا پوش میں رہنے والوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ فرمایا یہ تکبر ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا یہ تکبر نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تھا، ظاہری احوال ان کے بہت اچھے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تیری یہ صورت کیسی ہے؟ کیا تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ تو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی سواری، اچھا مکان، خوشبو میں معطر ہونا اور وغیرہ وغیرہ یہ تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے۔
تکبر دوسروں کو کمتر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر یہ بات آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا العز ازاری، غلبہ، عزت، طاقت و قوت یہ میرا کپڑا ہے، یاد رکھنا۔ العز ازاری، عزت اور غلبہ میرا کپڑا ہے، اور فرمایا والکبر ردائی، بڑاپن اور کبر یہ میری چادر ہے۔ فمن نازعنی فی احد منہما، جس نے ان دونوں اوصاف میں سے کوئی وصف مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، عذبتہ، میں اسے عذاب دے کر رہوں گا، عذاب دوں گا۔ ذرا غور کیجئے، اخلاق ذمیمہ میں میں نے کہا ایک دو نہیں، سینکڑوں اوصاف آ جائیں گے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تمام اوصاف کو بیان کیا جائے۔ ان اوصاف میں سے ایک بس تکبر کو بیان کر رہا ہوں میں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آخر یہ تکبر ہوتا کیوں ہے؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آدمی کیوں متکبر ہو جاتا ہے؟ آدمی کے اندر کبر و غرور کیوں آتا ہے؟ یہ تو انسان ہے، یہ تو مٹی کا ایک پتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا ہے، اور یہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک وہ انسان جو مٹی سے بنایا گیا ہے، آخر اسے فخر ہے تو کس بات پر فخر ہے؟ اسے تکبر ہے تو کس بات پر تکبر ہے؟ اسے گھمنڈ ہے تو کس بات پر گھمنڈ ہے؟ وہ تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا ہے، ایک سانس کے بعد اگلی سانس لے گا نہیں لے گا، اس کی گارنٹی اور اس کی ضمانت بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ بولتے بولتے کب زبان بند ہو جائے، چلتے چلتے قدم کب رک جائے، سوتے سوتے آدمی کب بیدار نہ ہو، پڑھاتے پڑھاتے کب قوت گویائی ختم ہو جائے، یہ تو انسان کو خود پتہ نہیں ہے، تو اسے گھمنڈ اور تکبر کس بات پر ہے؟ تکبر کا اسباب مختلف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متواضع اور منکسر الافراد میں شامل فرمائے۔ تکبر اور گھمنڈ اور کبر سے اللہ تعالیٰ کلیتاً ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تکبر کے مختلف اسباب ہیں، یاد رکھیں۔ میں چند اسباب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ تکبر کا ایک سبب ہوتا ہے حسب و نسب، خاندانی شہرت، خاندانی بلندی۔ انسان فخر کرتا ہے کہ ہم اس خاندان کے ہیں، اس فیملی کے ہیں۔ تعارف کی حد تک تو صحیح ہے، تعارف کی حد تک تو صحیح ہے، اس لیے کہ یہ بات تو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قبائل میں اور خاندانوں میں بانٹ دیے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو۔ اب محمد نام کے 10 آدمی کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا جائے گا محمد وہ جو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، محمد وہ جو فلاں محلے کا ہے، محمد وہ جو فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو خاندان، نسب، تعارف کی حد تک تو صحیح ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، لیکن اسے فخر و مباحث سمجھنا، اسے اپنے آپ کو بڑا ہونے میں شمار کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد خاندان کو جمع کر کے کہا تھا، اے صفیہ یاد رکھنا، اے فلاں یاد رکھنا، اے فلاں یاد رکھنا، تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے نجات ملے گی، میں تجھے کل قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، شریعت کا حکم نافذ ہوگا۔ فاطمہ کو اس لیے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ محمد کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ خاندانی وجاہتیں اپنی جگہ ہیں،
لیکن اسے تکبر اور فخر و مباحات کا ذریعہ سمجھنا عند اللہ مذموم ہے، عند اللہ انتہائی رذالت والا عمل۔ تکبر کبھی انسان کو مال و دولت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، یاد رکھنا مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ عربی میں مال کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور تقریباً ہر لفظ کے معنی میں ایک بات مشترک پائی جاتی ہے، اور مشترک یہ ہے کہ مال میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جیسے مال ہے، مال یمین و میلن کہتے ہیں، مائل ہونا، کبھی مال ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، ایک جگہ مال ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ ہم اردو میں بولتے ہیں دولت، دولت عربی میں حکومت کے معنی میں استعمال ہے، اردو میں مال کہتے ہیں۔ اسی طرح دولت کے معنی گھومنے اور پھرنے کے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو شب و روز کی گردشیں ہیں ہم لوگوں کے درمیان اسے پھیرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کبھی انسان کو تکبر مال و دولت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مال ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہا ہے۔ ہم نے مصر میں وہ جگہ دیکھی ہے جس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قارون کا خزانہ یہاں دھسایا گیا تھا، کہا جاتا ہے آج بھی وہاں بڑی سی زمینیں کھلی ہوئی ہیں، اس جگہ آپ چلے جائیں تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی عمارت دھسائی گئی ہے، کسی کے چھت آدھی ہاتھ نکلی ہوئی ہے، کسی کی باؤنڈری 1.5 ہاتھ نکلی ہوئی ہے۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں 1-2 کمرے ہیں، بس وہ گھر صحیح سالم ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وقت سے یہ صحیح سالم ہو، یا ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے اسے بنا دیا ہو سیاحت کے لیے۔ وہ جگہ بتاتی ہے کہ قارون جیسا مالدار آدمی جس کے پاس مال و دولت کے خزانے کے اٹھانے کے لیے، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی، قارون کا خزانہ دھسا دیا گیا۔ شداد جیسے آدمی کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، مال و دولت کی ریل پیل کی وجہ سے اس نے جنت بنوائی، اور اسی جنت کو دیکھنے کے لیے وہ گیا تو دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ جنت بھی گئی، شداد بھی گیا۔ حامان جیسا مالدار آدمی، یقیناً دنیا میں مال و دولت کبھی ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہی ہے۔ قرآن کریم میں خود یہ بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے کہ ہم کبھی کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں اور کبھی کسی کو مال نہ دے کر آزماتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں اور کبھی کسی سے مال چھین کر آزماتے ہیں۔ مال و دولت بھی وہ وصف نہیں ہے، وہ صفت نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے فخر کریں، اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں تو بہت بڑا ہو گیا۔ تکبر کی ایک وجہ لوگوں کے اندر حکومت بھی ہوا کرتی، بادشاہ وقت بھی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، حالانکہ حکومتیں بھی کبھی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہی۔ ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھ رہے، کبھی کسی کی حکومت رہی، کبھی کسی کی حکومت رہی۔ حکومتوں کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ عہد و منصب، یاد رکھیے فخر کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے۔ آپ کو سماج نے ذمہ دار بنایا، اللہ نے آپ کو یہ سنہرا موقع دیا، آپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائیے، ورنہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی رعیت، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ خاندان کے ذمہ دار ہیں، آپ سے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے اپنے افراد خاندان کا کتنا خیال کیا۔ آپ کسی ادارے کی ذمہ دار ہیں، ادارے کے ماتحتوں
کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے ان کی تنخواہوں کا کتنا خیال رکھا، آپ نے ان کی تنخواہیں وقت پر دی یا نہیں دی، آپ نے ان کے غم کو اپنا غم سمجھا یا نہیں سمجھا، آپ ان کی خوشی میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ نے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ یہ ذمہ داران سے پوچھا جائے گا۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں جہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، ان ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا انصاف کیا ہے۔ عہدے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یاد رکھیے یہ عہدہ ہے، ذمہ داری کو نبھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عہدے کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے فخر و مباحات کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، انسان ذلیل لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ قوم سمود نے فخر کیا اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے اقتدار پر۔ قوم عاد نے فخر کیا۔ قرآن کریم نے ایک دو نہیں کتنی قوموں کا تذکرہ موجود ہے۔ اپنے تکبر کی وجہ سے انبیاء کرام کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ دور کی بات چھوڑیے، نزدیک کے دور میں دیکھیے، ایران جہاں انقلاب آیا تھا، ایران کا بادشاہ محمد رضا پہلوی، چند سالوں پہلے کی بات ہے، محمد رضا پہلوی نے 2 سال پہلے ایران میں اپنی حکومت کا جشن منایا تھا، اور اس کے لیے ایک بڑا شہر بسایا گیا تھا، بڑا شہر۔ اور یہی نہیں بلکہ باہر کے انصاب کے ماہرین نے محمد رضا پہلوی کے نسب کو بچایا اور کہا کہ یہ اقتدار 2500 سال سے ہے، 2500 سال سے۔ لیکن 2 سال کے بعد ایران میں ایسا انقلاب آیا کہ محمد رضا پہلوی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ آخر میں مصر کا صدر انور سادات، اس نے اپنے یہاں جگہ دیے، تب جا کے وہاں وہ ٹھکانہ پایا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، جب سری لنکا میں انقلاب آیا، وہاں کے بادشاہ کو، صدر کو جب لوگوں نے مارا اور بھگایا، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی۔ مالدیپ کی مسلم حکومت نے سری لنکا کے بادشاہ کو، صدر کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ وہ بادشاہ جو اپنے اقتدار پر فخر کرتا ہے، بس اوقات سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ ایک زمانے میں روس سپر پاور طاقت مانا جاتا تھا، صرف 70 سال اس کی حکومت رہی۔ سپر پاور کی طاقت میں، یا یہ کہا جائے سپر پاور ہونے کی حالت میں 70 سال۔ پھر روس ایسا ٹوٹا ختم ہوا، اور پھر امریکہ عروج پر آیا، اور امریکہ کو بھی افغانستان نے ایسا سبق سکھایا، اور ابھی ایران نے کچھ ایسی تعلیم دی کہ امریکہ بھی سمجھ گیا کہ ہم بھی بڑے نہیں ہیں۔ کبر اور غرور، تکبر انسان عہدے اور منصب کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن عہدے اور منصب بھی کسی کے لیے ہمیشہ نہیں، یاد رکھیے۔ کبھی انسان غرور اپنے علم کی وجہ سے کرتا ہے۔ کہا جائے کہ اپنے علم کی وجہ سے لوگ تحقیق پر تحقیق پیش کرتے ہیں، حالانکہ تحقیق کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ یقیناً وہ علم والے ہیں، ان کے علم کی ٹوٹی بولتی تھی، علم کی وجہ سے ان کا عہدہ منصب تھا، قدر و منزلت تھی، لوگ انہیں آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، لیکن علم کے تکبر نے، گھمنڈ نے انہیں اتنا گرا دیا کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ نام لینا بھی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ تحقیق کی بنیاد پر صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے، تحقیق کی بنیاد پر مشاجرات صحابہ کو بیان کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کے ساتھ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہیں اپنے علم پر، اپنی تحقیق پر گھمنڈ ہے۔ ایسے لوگ بھی ذلیل و خوار ہوں گے اگر انہیں توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے رمضان کا مہینہ تھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں میں تھا،
رمضان میں وہاں درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے اساتذہ خاص ہوتے ہیں۔ ایک استاد سے ان کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب علیہ الرحمہ، عبداللہ حسنی صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے مجھے مشکات پڑھائی تھی، ان کے درس میں شریک تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات سمجھو اچھی طرح، بہت سارے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں، ان حادثات اور واقعات کے لیے حکومتیں بسا اوقات کمیشن بیٹھالتی ہیں۔ بہت ساری رپورٹ ہے، سچر کمیٹی رپورٹ آپ نے سنا ہوگا، کرشنا رپورٹ آپ نے سنا ہوگا۔ تو واقعات اور حادثات کی صورت میں یا کسی سنگین مسئلے کی صورت میں حکومت وکلاء اور ماہرین تعلیم، ماہرین علم کی ایک کمیٹی بناتی ہے کہ آپ اس مسئلے پر غور کریں۔ وہ کمیٹی رپورٹ پیش کرتی ہے، اس کمیٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی طرف کمیٹی کو کمیشن کو منسوخ کیا جاتا ہے، یہ سچر کمیٹی رپورٹ، سچر کمیٹی کمیشن وغیرہ۔ مولانا نے فرمایا ہے مولانا عبداللہ حسنی صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں اور سنگین اختلافات ہوئے ہیں، ایسے نہیں ایک ایک جنگ میں 40 ہزار صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، اسے کوئی معمولی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بعد جو تابعین، تبع تابعین کا دور آیا، تبع تابعین اور تابعین وغیرہ نے، علماء سلف نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک رائے پیش کی اور فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کرام سب کے سب سچے ہیں، کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے۔ جب ہمارے اسلاف کی کمیشن نے یہ رپورٹ پیش کر دی قرآن و احادیث کی روشنی میں، تو اب کمیشن کی رپورٹ کے بعد ایسے ویسے لوگ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے لگے، اس بات کو برداشت نہیں کیا سکتا ہے۔ یہ علم کا غرور ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کبھی کبھی علم کے غرور کی وجہ سے بھی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی کبھی حسن و جمال کا غرور ہوتا ہے، انسان خوبصورت ہوتا ہے، دوشیزائیں خوبصورت ہوتی ہیں، کتنے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں وہ، کیوں؟ دوشیزائیں ٹھکرا دیتی ہیں، نوجوان ٹھکرا دیتا ہے، کیوں؟ اسے اپنے حسن و جمال پر غرور ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں 2 سے 3 دن اگر لگاتار اسے، جسے اپنے حسن و جمال پر فخر تھا، 2 سے 3 دن لگاتار موشنز آنے شروع ہو جائے، کہاں اس کی گال جائے گی، کہاں اس کے دانت نکلیں گے، کہاں اس کا سینہ دھسے گا، کہاں اس کا پیٹ گھسے گا، سب حسن و جمال خاک میں مل کر رہ جائے گا۔ اسی طرح انسان اور بھی دیگر اوصاف کی وجہ سے فخر کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ کبر اللہ کو زیبا ہے، کبر اللہ کو زیبا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ صفت زیبا نہیں ہے۔ اپنے اندر تواضع پیدا کیجیے، اپنے اندر انکساری پیدا کیجیے، اور آپ کو جو بھی اعلیٰ وصف اللہ نے دیا ہے، وہ علم کا وصف ہو، حسن و جمال کا وصف ہو، عہد و منصب کا وصف ہو، مال و دولت کا وصف ہو، جو وصف بھی ہو، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اے اللہ یہ خوبیاں صرف تو نے عنایت فرمائی ہے، اے اللہ ان خوبیوں کا صحیح حامل ہمیں بنا، اور شکر ادا کرنے والی زبان عنایت فرما دے، اور ذکر کرنے والا دل عنایت فرما دے۔ یہ اللہ کی طرف خوبیوں کو منسوب کرنی چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہ ہم ذہین ہیں، ہم نے ایسا کر دیا، ہمارے پاس مال ہے، ہم نے ایسا کر دیا، نہیں، ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کیجیے، یہ محض اللہ کے فضل سے، یہ محض اللہ کی توفیق سے، یہ محض اللہ کی کرم فرمائی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ مزید اس وصف میں نکھار پیدا کرے، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اچھے اوصاف کا حامل بنائے۔ ہمیشہ ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کیجیے، اور ہر خامی کو اپنی طرف اور شیطان کی طرف منسوب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متواضع بنائے،
منکسر المزاج بنائے، تکبر سے، کبر سے، غرور سے اللہ ہم سب کو کلیتاً محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔